بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اسی حوالے سے آج ایک بہت ہی کامن سوشل جو ہماری بیماری ہے، حالانکہ بیماری یہ شرعی بھی ہے جو ہم میں رچ چکی ہے اور ہم اس کو سمجھتے نہیں، اس کا نام ہے بد نگاہی۔ بد نگاہی کیا ہے؟ اس کی شرعی تعریف کیا ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جس کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، جس چیز کا پردہ ہے، اس چیز کو قصدن یعنی جان بوجھ کر دیکھنا، یہ ہے بد نگاہی۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد رب العالمین ہے، پارہ 18 سورہ نساء آیت نمبر 30۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ باخبر ہے، اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور معجم کبیر چوتھی جلد حدیث نمبر 8846، فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ تم یا تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو گے اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی حدیث پاک میں بھی ایک تو حکم قرآنی کے مطابق ارشاد فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، چہروں کو سیدھا رکھو، اور ساتھ ہی وعید بھی سنائی اگر یہ کام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ سامعین محترم اور حاضرین محترم، یہ بد نگاہی کی آفت کیا ہے؟ اس کا شریعت میں مقام کیا ہے؟ آئیے جان لیتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بد نگاہی قطعی حرام 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 اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھیے، بد نگاہی صرف یہ نہیں کہ ہم نے کسی عورت پہ نگاہ ڈال دی، وہ تو ہے ہی، یا کسی باپردہ عورت کو بھی ہم نے شہوت کی نگاہ سے دیکھا، یہ بھی ہے۔ بد نگاہی یہ بھی ہے کہ عورت کا سطر نہیں دیکھ سکتی بلا ضرورت شرعی، اور یہی حکم مرد کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مرد نے ایسا لباس پہنے جو ایسا ہے کہ لباس باریک ہے، اس میں سے جسم کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، تو تب بھی اس مرد کے سطر کی طرف ہم نگاہ نہیں کریں گے، یہ بھی بد نگاہی میں آتا ہے۔ ایسے ہی خوبصورت لڑکے جو امرد ہیں، ابھی جوانی کو پہنچ رہے ہیں، تو ان کو بھی اس ہوس بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی بد نگاہی میں آتا ہے۔ اب اس آفت میں ہم کیسے مبتلا ہو گئے، اس پہ تھوڑی سی نگاہ میں ڈال دو، کیونکہ یہ آفت ہمارے گھروں پہ پہنچی ہے، تو ہمیں اس کو سب سے پہلے گھر کے اندر اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے گھروں میں جو ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، اس پہ ہم فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو بد نگاہی ہو رہی ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری نگاہیں لیفٹ رائٹ دائیں بائیں گھوم رہی ہوتی ہے، کسی گھر کا دروازہ کھلا ہے تو ہم اندر جھانک رہے ہوتے ہیں۔ خواتین پہ ناگاہ اچانک نگاہ پڑ جاتی ہے۔ اب اچانک کی تو معافی ہے، لیکن جب وہ دوبارہ قصدن ڈالتے ہیں تو بد نگاہی میں آ جاتا ہے۔ کون سی جگہ جو بد نگاہی سے خالی ہے؟ ہمارے پارکس دیکھ لیجیے، ہماری اسکولز کالجز، ہر جگہ یہی ہے۔ مخلوط تعلیم سب نے ہمارا اس فعل کو ہمارے لیے بالکل آسان کر دیا۔ اب اس آفت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ دین کا علم حاصل کیجیے۔ یاد رکھیے، ایک طبقہ ہے، ایک تعداد ہے جس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ بد نگاہی کتنی بڑی آفت ہے۔ مثال، آپس میں منہ بھولی بہن کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں جیسے حقیقی بہن سے کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے کزنز، خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد، تایا زاد، آپس میں بلا جھجک ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے، مل رہے، حالانکہ ان میں پردہ فرض ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دین کے علم سے دوری اس کا سبب ہے۔ تو ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کا ذہن بنا لیجیے۔ گھر سے نکلے تو نیت کریں کہ اے اللہ، میں انشاءاللہ بلا ضرورت، بلا اجازت شرعی کسی ایسی چیز پہ نگاہ نہیں ڈالوں گا، اللہ تو میری مدد فرما۔ اور اگر کسی عورت پہ کسی ایسی جگہ آپ کی نگاہ پڑ جائے تو فوراً سچے دل سے توبہ کیجیے اور
صالحین نے ایک دعا بتائی ہے، اس کو ضرور یاد کر لیجیے، آسان سی دعا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھ لیجیے اور یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر۔ انشاءاللہ العظیم اللہ کریم آپ کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے گا، رب العالمین ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔